قرآن مجید کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ٹھوس معاملے کی، ٹھوس چیز کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ عقائد ٹھوس، عبادات ٹھوس، معاملات ٹھوس، اخلاق ٹھوس، آداب ٹھوس، جو کچھ دنیا میں انسان کو ضرورت ہے وہ سارا کچھ اس کے اندر ہے، اور ٹھوس اور پختہ۔ کوئی نظام، کوئی دستور، کوئی رسم، کوئی رواج، کوئی قانون اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اس کو اتارا، یہ سب سے بہترین بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ سب سے بہترین کلام اور بہترین بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، فرمایا یہ قرآن شفا ہے، بدن کے لیے بھی اور دلوں کے لیے بھی۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسن الکلام کلام اللہ، سب کلاموں میں سے سب سے اونچا کلام اللہ کا کلام ہے، کیونکہ عربی کا محاورہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہ لوگوں کے بادشاہ ہوتے ہیں، اور بادشاہوں کا کلام لوگوں کے کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور اللہ احکم الحاکمین شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، پڑھے اور پڑھائے۔ ماشاءاللہ آپ بیٹھتے ہیں، آپ اس میں شامل ہیں، قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ جناب عقبہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے ساتھیوں کی مجلس میں ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ سامنے والے میدان میں جائے، وادی میں، بغیر کسی کا دل دکھانے کے، بغیر کسی کو پریشان کرنے کے، دو سرخ رنگ لال رنگ کی اونٹنیوں کا مالک بن جائے؟ اس وقت عرب میں سب سے قیمتی مال یہی سرخ اونٹ، لال اونٹ سمجھا جاتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون یہ نہیں چاہتا؟ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ سامنے والے میدان میں جائے، بغیر کسی کو تکلیف دینے کے اور بغیر محنت مشقت کے دو سرخ رنگ لال رنگ کی اونٹنیوں کا مالک بن جائے۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر الرہنما، مقتدیٰ و پیشوا، امام اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، محسن اعظم، مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس یہ ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، اللہ کے پاک کلام کی دو آیتیں سیکھ لینا، دو آیتیں پڑھ لینا، دو آیتیں سمجھ لینا، ایسے ہی سمجھو جیسے انسان دو سرخ رنگ لال رنگ کی اونٹنیوں کا مالک بن گیا۔ تین آیتیں تو تین اونٹنیاں، چار آیتیں تو چار اونٹنیاں، پانچ آیتیں تو پانچ اونٹنیاں۔ جناب عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ اس کتاب قرآن کے ساتھ لوگوں کو، قوموں کو بلند کرتا ہے، عروج دیتا ہے، ترقی دیتا ہے، اگر وہ قرآن کا احترام کریں، اس کی تعلیمات کا خیال کریں، اس کو نافذ کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ اور اللہ اس قرآن کی وجہ سے لوگوں کو گراتا ہے، پست کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، جو اس کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کا معارضہ کرتے ہیں۔ یہ کتاب انقلاب ہے، اس کتاب نے انقلاب پیدا کر دیا دنیا میں۔ آج ہمارے لیے بھی یہ مشعل راہ ہے۔ عرب کے لوگ ہر کلومیٹر پر ایک ایک مشکل کشا حجت روا بنایا ہوا تھا، قرآن نے یہ انقلاب پیدا کیا۔ آج ان کی گردنیں کٹ تو سکتی ہیں لیکن اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھک نہیں سکتی۔ جو لوگ رسم رواج، باپ دادا کی باتوں کو، سوسائٹی کے تقاضوں کو دین بنائے ہوئے تھے، قرآن اور اس کی تفسیر حدیث نے یہ انقلاب پیدا کیا کہ آج ساری دنیا کے رسم و رواج، سوسائٹی کے تقاضے، گلی محلے کی باتیں، مذہبی پیشواؤں کے قول فتوے، بیوی کا نخرہ، بیٹے کی ادا، دوست کی فرمائش، ساری دنیا کے نظام دستور قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور ایک فرمان پر سر تسلیم خم ہے جو مزاج رسول میں آئے۔ وہ جو لوگ قتل کرنا اور چمٹی کو مسل کرنا برابر سمجھتے تھے، قرآن نے یہ انقلاب پیدا کیا کہ جاتے ہوئے اگر کسی کی پاؤں کی ٹھوکر لگ جاتی ہے، اس کا دامن پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار مجھے معاف کر دے، میں اگلے پل پر حساب نہیں دے سکتا۔ جو لوگ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے عار اور شرم کی وجہ سے، آج دشمن کی بیٹی کی حفاظت
جان کی بازی لگا کے کرنے لگے. جو لوگ بدبودار شراب پیتے، نشے میں دھت رہتے تھے گندے، قرآن نے یہ انقلاب پیدا کیا، آج ان کے کپڑوں سے خوشبوئیں آتی ہیں. جو لوگ دنیا میں رہتے تھے واشیوں کی طرح، اجڑ، واشی، بدو، جن کو رہن سہنے کا کوئی طریقہ اور ڈھنگ نہیں تھا، بھیڑوں بکریوں کے چرواہے، لیکن قرآن اور اس کی تفسیر نے، حدیث نے انقلاب پیدا کیا. روم لے گئے، ایران لے گئے، شام لے گئے، عراق لے گئے، یمن لے گئے، مصر لے گئے. اقبال کی زبان میں تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، ہو جس سمت بھی چاہے صفت سیل رواں چل، یہ وادی بھی ہماری وہ صحرا بھی ہمارا. رومیوں تہذیب اور ایرانیوں کی تہذیب اور یونانیوں کی تہذیب، مصریوں کی تہذیب، ساری تہذیبوں کو ملیا میٹ کر کے محمدی تہذیب و ثقافت کے جھنڈے پوری دنیا میں لہرا دیے، اور لوگ منہ میں انگلیاں لے کے حیران پریشان ہو کے کہنے لگے بات کیا تھی، بات کیا تھی کہ نہ روم و ایران سے دبے وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، وہ بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے. دیکھنے کو نکل آئی ساری خدائی، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے. یہ وہ قرآن آپ سن رہے ہیں، یہ وہ قرآن آپ پڑھ رہے ہیں. اس ایمان اور عقیدے جذبے کو بیدار کیجئے. قرآن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت. اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، اللہ بولا، اللہ کے بولنے کی آواز تھی، حروف تھے، الفاظ تھے. کبھی تورات کی شکل میں کلام آیا اللہ کا، کبھی زبور کی، کبھی انجیل، کبھی قرآن کی شکل میں. یہ جبریل علیہ السلام نے سنا، اللہ بولا، اللہ نے کلام کیا، اس کے الفاظ تھے، حروف تھے. جبریل علیہ السلام نے یہ کلام سنا، جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سنایا، انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو سنایا، چلتے چلتے ہم تک پہنچا. یہ اللہ کا کلام ہے.